ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ میں ان کے ہاں ان کے والدین سے زیادہ، ان کے اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ ان کے ہاں محبوب بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا اور عقیدت رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور ان کے احکامات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری شرط ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے رنگ کا غلام تھے، جیب میں پیسے نہیں تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھے، کپڑے ان کے پٹھے پرانے تھے، لیکن ایمان ان کا بڑا مضبوط اور بڑا قوی تھا۔ کافر ان پر بڑے مظالم ڈائے، بڑے تکلیفیں ان پہ ڈھالی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان وہ چٹان کی طرح مضبوط اور قوی تھا۔ ایک مرتبہ کافروں نے ان کو پکڑا اور ان کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور ان کی زبان کو انگوروں سے باہر نکال کے یوں مروڑ رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب دیکھا تو ان کا دل کافی پریشان ہو گیا اور بوڑھی پریشان ہو گئی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگی، بیٹے کوئی بات نہیں، کیا وجہ ہے، بس آپ چھوڑ دے تھوڑا سا، یہ جو آپ کلمہ کفر کہنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت کے لیے ادا کر لیں، دل تو آپ کا ویسے بھی ایمان پر مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو کوئی بات نہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے ان کے سامنے الفاظ میں کہہ دے کہ ہاں کوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ہٹ گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ قیامت کے صبح تک وہ جملہ ہوا میں گونجتی رہے گی۔ فرمایا اما جان، آج تو رب العالمین حضرت بلال حبشی کا ایمان وہ دیکھ رہا ہے اور پرکھ رہا ہے۔ جس طرح کہ انسان بازار میں کوئی برتن لینا چاہتا ہے مٹی والا تو اس کو یوں اپنے انگلیوں سے چیک کرتا ہے کہ وہ ٹک ٹک کی آواز کر رہا ہے یا ٹنگ ٹنگ کی آواز کر رہا ہے۔ ٹنگ کی آواز وہ علامت ہوتی ہے اس برتن کی صحت کی، کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پنچر نہیں ہے، وہ ٹھیک برتن ہے، اور اگر ٹک ٹک کی آواز کرے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو برتن ہے یہ ٹوٹ گیا ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ تو جو برتن ٹک ٹک کی آواز کرے تو اس کو ایک پیسے پر لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صحت صحیح ہوتا ہے تو مہنگے داموں پر بھی اس برتن کو لوگ خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کو دیکھ رہا ہے۔ اگر بلال حبشی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ لوگ کہے کہ بلال حبشی ایمان چھوڑ دے، اللہ کی قسم ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کر دے یہ لوگ۔ اس کا صلہ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ وہ ملا کہ مسجد نبوی کے اندر مؤذن بنے، اور اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ چلے گئے اور معراج پہ جا کے ایک مقام تک پہنچے تو وہاں پہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے آہٹ کی آواز سنی
بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز جب انہوں نے سنی تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھے، جبرائیل امین یہ پاؤں کی آہٹ کی آواز کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے عاشق حضرت بلال حبشی کی پاؤں کی آہٹ کی آواز ہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ رنگ کے تو کالے تھے لیکن ایمان کے مضبوط تھے۔ قیامت کے صبح تک لوگ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سیمپل مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس سے بالمقابل اگر مکے کے کفار کو دیکھا جائے، ابو لہب کو دیکھا جائے، ابو جہل کو دیکھا جائے، عتبہ اور شیبہ کو دیکھا جائے، رنگ کے گورے تھے، رنگ کے سفید تھے، رنگ کے خوبصورت تھے، جیب ان کے پیسوں سے بھری ہوئی، چپل ان کے مزیدار، کپڑے ان کے چمکے ہوئے، لیکن ایمان سے خالی تھے، عشق رسول سے خالی تھے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل خالی تھے۔ ان کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کسی کا بچے گھر میں پیدا ہو جائے تو کوئی بھی بندہ ابو جہل کے نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی بندہ عتبہ اور شیبہ کے نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، ابو لہب کے نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن کسی کا بادشاہ وقت کے گھر میں بھی اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے وہ بلال حبشی کے نام پر فخر کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے وہ بلال حبشی حضرت بلال کے نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ کی 1400 سال گزر گئے لیکن عشق مصطفیٰ لوگوں کے اندر بیدار ہے، اور عاشقین مصطفیٰ کا عزت اور ان کا اکرام اور ان کا اعزاز وہ لوگوں کے دل میں موجود ہے، اور آج ان کی محبت مسلمان اور مومنین کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عاشقین مصطفیٰ بنائے۔